بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. ستائیس ذی الحجہ کی تاریخ تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی فجر کی نماز کے لیے مصلی پر تشریف لائے. اگرچہ چراغ جل رہا تھا لیکن روشنی بہت مدھم تھی. ابو لولو فیروز جو کہ مجوسی تھا، پارسی تھا، آتش پرست تھا، پتھر کی چکی بنانے کا کام کرتا تھا، اس فن میں بہت ماہر تھا. ممبر کے پیچھے، جیسے آپ کے ممبر کے پیچھے بھی تھوڑی جگہ ہے، وہ اس جگہ میں چھپا ہوا تھا اور کسی کو علم نہیں تھا، نہ صحابہ میں سے کسی کو، نہ خود سیدنا فاروق اعظم کو. اس لیے کہ چھپی باتوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں کہ فلاں بزرگ کو تو پوری دنیا کا پتہ ہوتا ہے. لوگوں نے کہانیاں گھڑی ہیں کہ پیر اپنے مرید کے ہر وقت ساتھ ہوتا ہے. وہ پیر تو نہ ہوا تو شیطان ہوا، چونکہ شیطان ہر وقت ہر بندے کے ساتھ رہتا ہے، جسے ہمزاد کہتے ہیں. دو فرشتے جو کرامن کاتبین
اور ایک جن کی نسل سے ہمزاد جو شیطان ہوتا ہے، جو آپ کو گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ فرشتے آپ کو گناہ سے روکتے ہیں۔ یہ جو کبھی کبھی آپ کے دل میں ایک شش و پن سا پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک دل کہتا ہے آپ یہ کام کرو، ایک دل کہتا ہے نہ کرو۔ آپ نے فرمایا یہ ہمزاد اور فرشتے کی لڑائی ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھا کام ہوتا ہے تو فرشتہ آپ کو اس کی طرف مائل کر رہا ہوتا ہے اور شیطان اس سے روک رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ برا کام ہوتا ہے تو شیطان اس کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے اور فرشتے آپ کو روک رہے ہوتے ہیں۔ تو آدمی شش و پن کا شکار ہوتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں۔ تو یہ پیر کبھی کسی مرید کے ساتھ ہر وقت نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں نے بڑے بڑے قصے اور کہانیاں گڑھی۔ سیدنا علی اور مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوتے ہیں، وہ بھی فجر کا ٹائم ہے، کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ فرق اتنا ہے کہ حضرت عمر کا قاتل محراب میں منبر کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور ان کا قاتل مین گیٹ میں دروازے کی اوڑ میں چھپا ہوا تھا، اس کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ حضرت علی جیسے داخل ہوئے اس نے وار کی، پتہ ان کو بھی نہیں تھا، علی المرتضیٰ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ دروازے کے پیچھے میرا قاتل بیٹھا ہے، حضرت عمر کو بھی پتہ نہیں تھا۔ جب آپ نے نماز شروع کر دی اور تلاوت بھی شروع کر دی، سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اکثر فجر کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس نے قیام کی حالت میں اٹھ کر جب دیکھا کہ سارے نمازی نماز میں مشغول ہو گئے ہیں اور جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت ان کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہوتی، تو وہ اٹھا اور اس نے کوئی خنجر جس کو زہر بھی لگا رکھا تھا، 2 دھاری خنجر تھا، اس نے آپ کے پیٹ میں مارا اور آپ گر پڑے۔ 2 روایات آتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی نے قتل کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مجھے کسی کتے نے کاٹ ڈالا۔ اور دیکھیے صحابہ کرام کا نظم و ضبط نماز کے حوالے سے۔ حضرت عمر مصلی سے گرے دیوار کی طرف، ظاہر بات ہے اب جماعت کا ڈرائیور نہیں ہے، اب گاڑی بغیر ڈرائیور کے کیسے چلے؟ تو پہلی صف میں آپ کے پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھیوں میں سے تھے، وہ کھڑے تھے، فوراً آگے گویا ڈرائیونگ سیٹ پر آئے، جماعت کو سنبھالا، اور اب صف بندی کو دیکھو کہ جو دائیں بائیں صحابی ہیں وہ آپس میں اس طرح پھرتی کے ساتھ، ظاہر بات ہے عبد الرحمن بن عوف نکلے تو خلا پیدا ہوا، اس کو ایسے فل کیا کہ آنن فانن صحابہ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہیں۔ اب وہ بھاگتا ہے، لوگ نماز میں ہیں، ابو لولو فیروز ہاتھ میں خنجر ہے اور وہ بھاگ رہا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اس کو نکلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ 13 بندے اس نے زخمی کیے خنجر مار کے، جس میں سے 7 شہید ہو گئے
پھر ایک صحابی نے، چونکہ وہ سردی کا موسم تھا، اپنے اوپر کوئی کھیس ٹائپ کی یا کمبل ٹائپ کی کوئی چیز اس نے اوڑھی ہوئی تھی، اس نے اتاری اور ابو لؤلؤ فیروز کے اوپر ڈالی اور اوپر سے جپھی ڈال کے اس کو پکڑ لی. اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچ سکتا، یہ لوگ مجھے ماریں گے، پتہ نہیں کس اذیت سے ماریں گے، تو اس نے وہی خنجر پھر اپنے پیٹ میں گھونپ دی اور وہ بھی موقع پر مر گئی. حضرت عمر فاروق تقریباً 3 دن بستر مرگ پہ رہے اور 1 محرم کو پھر آپ اس دار فانی سے رخصت ہوئے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنا کہ روضہ رسول میں ایک تمہارے والد ہیں، ایک آپ کے شوہر ہیں، اگر اس میں مجھے دفن ہونے کی اجازت مل جائے تو میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو جاؤں. لیکن اجازت مانگتے وقت یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین عمر نے اجازت مانگی، بلکہ یہ کہنا کہ عمر بن خطاب نے اجازت مانگی. پھر کہا کہ جب وہ اجازت لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں خود پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں. انہوں نے اجازت دے دی اور پھر حضرت عمر نے کہا کہ بیٹا، ہو سکتا ہے مروت میں، لحاظ داری میں، رکھ رکھاؤ میں انہوں نے ہاں کر دی ہو اور دل سے نہ چاہتی ہوں، جب میں فوت ہو جاؤں پھر پوچھنا، کیونکہ مرنے کے بعد پھر آدمی کا رکھ رکھاؤ ختم ہو جاتا ہے، پھر اجازت لینا. جب مرنے کے بعد 4 پائی لے جائی گئی، حضرت عائشہ کے حجرے کے باہر رکھی گئی اور کہا کہ عمر بن خطاب نے یہ وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد پھر اجازت لینا. انہوں نے کہا اب بھی میری وہی بات اور وہی اجازت ہے جو میں نے ان کی شہادت سے پہلے دی تھی. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کر دیا گیا. یہ ایسی ہستی ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بے شمار فضائل سیدنا فاروق اعظم کے بیان فرمائے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا جو لبالب بھرا ہوا. وہ پیالہ میں نے پیا اور اتنا پیا کہ میں سیر ہو گیا، اور میرا سیر ہونا میرے ہاتھ کے ناخنوں کی جو انگلیوں کے ناخن ہیں یہاں سے نظر آنے لگا کہ دودھ یہاں سے ٹپکنے لگا. خواب میں نے دیکھا، میں نے دودھ پیا اور اتنا سیر ہو کر پیا کہ میرے ہاتھوں کی انگلیوں سے بھی دودھ نکلنے لگا. پھر فرمایا میں نے وہ پیالہ جو مجھ سے بچ گیا میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور پھر انہوں نے پیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی کیا تعبیر بیان کرتے ہیں؟ اس خواب کی تعبیر کیا؟ آپ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر علم، وہ علم جو اللہ نے مجھے عطا کیا جب میں سیر ہو گیا، یعنی سراپا علم سے بھر گیا، تو میں نے وہی پیالہ عمر کو دے دی. پھر اس پیالے کو عمر نے پیا. گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کی روشنی میں
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس صفحہ ہستی پر آپ کی امت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ علم والا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اللہ نے میرے بعد نبوت کے دروازے بند کر دیے، رسالت کے دروازے بند کر دیے، میرے سر پر رب العالمین نے رسالت اور نبوت کا آخری تاج سجایا، اگر میرے بعد بھی نبوت کے دروازے کھلے ہوتے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد بھی رسالت اور نبوت کے دروازے کھلے ہوتے تو عمر ضرور اسی دروازے سے داخل ہوتا۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں عمر عجیب آدمی ہے، قرآن اترتا تو ہمارے گھر میں ہے لیکن اکثر اوقات عمر کی مرضی کے مطابق اترتا ہے۔ عمر ایک بات کو پسند کرتے ہیں کہ الہ العالمین یہ معاملہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین عمر کی خواہش کے مطابق قرآن میں کوئی حکم نازل کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول کو کئی مرتبہ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کم از کم اپنی عورتوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادر ڈال کر اپنا فیس چھپا لیا کرے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا عمر، اللہ نے مجھے ایسا کرنے کو نہیں کہا، اللہ نے مجھے ایسا کرنے کو نہیں کہا، اور میں اپنی طرف سے احکامات جاری نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اپنے حبیب سے جا کر کے کہہ دیجئے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے حبیب اپنی عورتوں سے بھی، اپنی بیٹیوں سے بھی، اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے آج کے بعد جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلا کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر جلباب ڈال لیا کرے، ایسی چادر ڈال لیا کرے جو سر سے پاؤں تک ان کو ڈھانپ دے، تاکہ وہ پہچانی جائیں، تاکہ وہ یہ پہچانی جائیں کہ وہ شریف زادیاں ہیں، پاک دامن ہیں، تاکہ کسی بیمار دل کے مالک کو کوئی کسی قسم کی بد نظری کا کوئی موقع نہ ملے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح حکم جاری فرما دیا۔ رحمت عالم نے فرمایا عمر کے ایمان کا یہ عالم ہے، اس قدر پختی اور شدت کا یہ عالم ہے، اگر عمر کسی راستے پر چل رہا ہو اور ابلیس کو پتا چل جائے کہ عمر علامہ اقبال روڈ پہ چل رہے ہیں، شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، اس قدر جری۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا دیکھیے، بعض چیزیں زندگی میں عیب ہوتی ہیں اور بعض چیزیں خوبیاں ہوتی ہیں۔ اگر ایسے کہا جائے کہ فلاں شخص بڑا سخت ہے، بڑا سنگ دل ہے، بڑا شدت پسند ہے، یہ عیب میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے جب حضرت عمر کے لیے شدت پسندی کے الفاظ استعمال کیے
تو آپ انہیں یہ نہیں فرمایا کہ عمر صرف شدت پسند ہے، سخت دل ہے، سنگ دل ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، نرم دل، شفیق، ترس کھانے والا وہ ابو بکر، وَأَشَدُّهُمْ، اور میری امت میں سب سے زیادہ سخت، آگے الفاظ ہے فی دین اللہ، اور بعض روایت میں آئے فی امر اللہ، اللہ کے حکم میں یا اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سخت فرمایا عمر، وہ عمر ہے۔ عمر سخت ہے لیکن دنیا کے معاملے میں نہیں، دین کے معاملے، اللہ کے حکم کے معاملے میں، اللہ کے دین کی بات آئے تو پھر یہ پیچھے نہیں ہٹتا کہ ایسا ہی ہوگا جیسے اللہ نے کہا ہے۔ اشدہم فی دین اللہ عمر، دین میں سخت، یا فی امر اللہ، اللہ کے حکم میں سخت۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی آپ خطبہ دیتے ہیں